بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور آج میں بات کروں گا جی کہ پاکستان میں الیکشن کیا الیکشن ہے یا مذاق۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ پہلے تو ہمارے ملک میں ابھی دیکھیں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی جو مدت ہے وہ ابھی اگست میں ختم ہونے جا رہی، یعنی کہ اب 2 ماہ سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا، تو یقیناً اس کے بعد جنرل الیکشنز ہونے ہیں جو کہ اکتوبر نومبر میں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ ایک الیکشن کا بہت بڑا ٹریلر سندھ میں چلا جو کہ وہاں کی مقامی گورنمنٹ یعنی کہ لوکل گورنمنٹس کے ادارے تھے، کاؤنسلرز، پھر وہاں پر میئرز اور جو ڈپٹی میئر تھے ان کے الیکشن ہوئے۔ تو کراچی کے میئر کا جو موجودہ الیکشن ہے یہ ایک تاریخ ساز الیکشن ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہے لیڈرشپ ہے انہوں نے پہلے بتا دیا تھا، یعنی کہ تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ کی لیڈرشپ ہے یا قومی سطح کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کراچی کا میئر ایک جیالہ ہوگا، حالانکہ اس وقت انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں لے گی۔ بہرحال ایک بات تو واضح ہے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے کہ اس کی لیڈرشپ جب کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ کر دیتی ہے، وہ کر لیتی ہے، اسے وہ ممکن بنا لیتی ہے، ایون وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا لیتی ہے۔ ایک نعرہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز لگاتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ باری، تو جناب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جو زرداری ہے یہ سب پہ باری ہے۔ تو زرداری دیکھیں کہ جس خاندان سے وابستہ ہے یعنی کہ بھٹو خاندان، تو بھٹو خاندان میں تو جناب وہاں کی جو ایکسٹریم پالیٹکس چلتی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے چلتی ہے۔ تو دیکھیں کہ وہ جو زلفی بھٹو تھا جو کہ ایک ناکام وکیل تھا، جو کہ ایک لاء کا ٹیچر تھا، حالانکہ وہ ہائیلی کوالیفائڈ تھا، تو اس شخص نے اپنی سیاست میں آنے کے لیے، اپنے اقتدار کا راستہ ہموار کرنے کے لیے کیا کچھ کیا وہ سب تاریخ میں، ہماری تاریخ کی اور سیاست کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں کہ کس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو یعنی کہ اس وقت کا زلفی بھٹو، جس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ کراچی کا کوئی ایسا کلب نہیں تھا جس میں لوگ زلفی بھٹو کو نہ جانتے۔ پھر وہی زلفی بھٹو جو ہے وہ جو نصرت بھٹو اصفہانی ہے جو کہ اسکندر مرزا کے بہت قریب تھیں، چونکہ ان کی جو دوست ہیں وہ اسکندر مرزا کی بیوی تھیں، تو ان کے راستے سے وہ کس طریقے سے گورنر جنرل ہاؤس میں انٹر ہوتے ہیں اور گورنر جنرل ہاؤس میں انٹر ہونے کے بعد وہ کس طریقے سے ایوب خان کے قریب ہوتے ہیں اور پھر وہ وزیر بھی بن جاتے ہیں، اور وزیر بننے کے بعد بہت عرصہ وزیر رہتے ہیں۔ یعنی کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ ایوب خان کی جو کنونشن لیگ تھی اس کا حصہ تھے، یعنی کہ پیپلز پارٹی ان کی پہلی جماعت نہیں تھی، انہوں نے ایوب خان کی کنونشن لیگ سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی بنتی ہے 1967 میں، اور پھر اپنے جو بھی بڑے ایون پارٹی کا تصور دینے والے لوگ ہیں ان کو رونتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں، اور بالکل جی کراچی میں جو آپریشن ہوا ہے بالکل اسی طرح کا آپریشن جو ہے وہ 1971 میں کیا گیا کہ ایک شخص جس کے پاس 81 سیٹیں تھیں اس نے 161 سیٹوں والے شخص کو کہا جی کہ تم وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ تو پھر ایک سٹیج یہ بھی آئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو مشرقی پاکستان یعنی کہ ڈھاکہ میں جو قومی اسمبلی ہے اس کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، یعنی کہ وہ ایک طرف کا ٹکٹ لے کے جائے۔
پھر ایکسٹریم پہ جب سب کچھ فیل ہو گیا تو پھر جناب اعلیٰ یہ کہا گیا کہ ادھر تم اور ادھر ہم. اب اس کا مطلب ایک ہی نکلتا تھا کہ پاکستان کو ہم نے توڑ دیا ہے. اس علاقے میں یعنی کہ ویسٹ پاکستان، آج کا پاکستان جس میں میری میجورٹی ہے، اس میں میں وزیر اعظم ہوں، اور جس علاقے میں شیخ مجیب الرحمان یعنی کہ ایسٹ پاکستان میں میجورٹی تھی، تو وہاں کا وہ وزیر اعظم ہے. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ایسے ہی ہوا. باقی جو کچھ ڈرامہ سٹیج کیا گیا وہ ایک ڈرامہ ہی تھا. اس میں کون لوگ ملوث تھے، اگر آپ اس کی تفصیلات چاہتے ہیں تو آپ حمود الرحمان رپورٹ پڑھ سکتے ہیں، جس پر آج تک عمل نہیں ہوا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کراچی کا میئر منتخب کرانا کوئی مشکل کام نہیں تھا جناب. بالکل سیم ڈرامہ جو ہے وہ ریپیٹ کیا گیا جو کہ 1971 میں کیا گیا. فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت پاکستان کو توڑنا پڑا، تو اس مرتبہ پاکستان کو توڑنا نہیں پڑا، یعنی کہ ایون سندھ کو بھی نہیں توڑنا پڑا. صرف سندھ میں جو لوگ ہیں ان کو توڑنا پڑا، ان کو غائب کرنا پڑا. بہرحال دیکھیں جی، یہ پاکستان کی سیاست ہے، ریئل پالیٹکس اس کو کہتے ہیں، یا مفادات کی سیاست یا اقتدار کی سیاست اسے کہتے ہیں. تو اس وقت جناب کراچی میں ایک جیالہ میئر موجود ہے. تو ابھی مجھے نہیں پتا ابھی جو آنے والی جنرل الیکشن ہے ان کے کیا نتائج ہوں گے اور پھر کیا ہوگا. تو جناب ویسے پاکستان کے آئین میں، یہ میرے پاس پاکستان کا آئین موجود ہے، اس میں ایک 18ویں ترمیم جو ہے وہ کی گئی ہے، جو کہ 2010 میں کی گئی. تو بنیادی طور پر یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ پاکستان کو توڑنے کی ایک بنیاد ہے. میں اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، لیکن ہمارے ملک میں جو کرتے درتے ہیں آج تک کسی نے اس پر غور نہیں کیا. پاکستان میں جو پاکستان کا موجودہ اس وقت آئین ہے اس میں اتنی بڑی پروونشل اٹانومی یعنی کہ صوبائی خود مختاری موجود ہے جو کہ اور دنیا کے کسی آئین میں موجود نہیں ہے. اور اتنی بڑی صوبائی خود مختاری جو ہے اس کی موجودگی میں کسی فیڈریشن کو توڑنا مشکل کام نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت تیزی کے ساتھ ایسے ادارے بن رہے ہیں کہ جو الٹیمیٹلی پاکستان کو ٹوٹنے کی طرف لے جائیں گے. ویسے اس میں دیکھیں کہ پہلے چاروں صوبوں کے بینک بن چکے ہیں، ریڈیو ٹی وی کے ادارے بن سکتے ہیں، وہ تو ویسے ہی اب جو الیکٹرانک اور میڈیا ہے وہ آزاد ہے، کوئی بھی بنا سکتا ہے. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی سندھ نے اپنا جو الیکٹرک پاور کے متعلق ادارہ ہے وہ بھی بنا لی ہے. تو بہرحال میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے جو کرتے درتے لوگ ہیں انہوں نے عقل سے کام نہ لیے تو پھر پاکستان کو ٹوٹنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ اس کی عملی اور نظریاتی بنیاد جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں رکھ دی گئی ہے. تو جناب پھر بات آئے گی کہ یہ جو کراچی کا میئر ہے اس میں جماعت اسلامی کہتی رہی جی کہ ہمارے پاس 193 ووٹس ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو میئر ہے اس نے 173 ووٹ لیے. تو یقیناً جناب اپنی میجورٹی کو پکا کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو انتخاب سے باہر رکھا گیا. تو بہرحال پاکستان کی سیاست میں جناب یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، لوگوں کو اغوا بھی کیا جاتا رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا بھی جاتا رہا ہے، یہاں پہ چھانگا مانگا بھی ہوا، یہاں پہ سوات آپریشن بھی ہوا، یہاں پہ مری بھی ہوا، یہاں پہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے، ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے، وہ سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے. تو لہٰذا جناب پاکستان کی سیاست مجھے نہیں پتا کون چلا رہا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کے شاید سیاستدان نہیں چلا رہے.
تو پاکستان کی جو سیاست ہے جی یہ ریموٹ کنٹرولڈ ہے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ سیاست کو ریموٹلی کنٹرول کر رہے ہیں وہ کم از کم ملک کی جو سالمیت ہے اس کو مد نظر ضرور رکھیں، کیونکہ اگر پاکستان ہے تو یہاں پہ سیاست ہے، پاکستان ہے تو ہماری شناخت ہے، پاکستان ہوگا تو ہماری دنیا میں عزت کی جائے گی۔ تو ویسے اب دیکھیں کہ اقتصادی طور پر ہم پاکستان کو اس سطح پر لے جا چکے ہیں کہ جہاں پر سوویت یونین تھا۔ تو جب جناب کوئی ملک اقتصادی سطح پر کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس چاہے جتنے مرضی ایٹم بم ہو، جتنے مرضی اسلحہ ہو، جتنی بڑی جی چاہے فوج ہو، پھر اس ملک کو اکٹھا رکھنا کم از کم اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس جناب مسالے موجود ہیں، اور جو تازہ ترین مثال ہے وہ جناب سوویت یونین کے ٹوٹنے کی مثال ہے۔ دیکھیں چائنا کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، لیکن چائنا ایک اکنامک پاور بنا، اکنامک پاور سے اب ملٹری پاور بھی بن چکا ہے، اور اب وہ امریکہ کو آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں۔ تو ہم آج تک اپنی جو چھوٹی سی سیاست، یعنی کہ ایک میئر ایک شہر کی حد تک ہوتا ہے، اس کی سیاست میں بھی اتنے بددیانت لوگ واقع ہوئے ہیں کہ ہم اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر جناب اگر اپنے مفادات کوئی سپریم رکھا گیا تو پھر شاید پاکستان جو ہے اس کی سالمیت کو برقرار رکھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، میں تو جو میرا تاریخ کا مطالعہ ہے، جو پالیٹکس کا مطالعہ ہے، جو آئین کا مطالعہ ہے، اس کی روشنی میں ایک اپیل ہی کر سکتا ہوں جو کہ میرے اس سارے کے سارے جو ڈسکشن ہے اس میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔